اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وجعلوا للہ شرکاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنین وبنات بغیر علم سبحانہ وتعالی عما یصفون۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 100۔ وجعلوا اور انہوں نے بنا لیا، للہ اللہ کے لیے، شرکاء شریک، الجن جنوں کو۔ اب اللہ تعالیٰ نے پہلے اپنا تعارف کروایا کہ اللہ وہ ہے، پچھلی آیت نمبر 95 سے، اللہ وہ ہے جو زمین سے دانوں کو پھاڑ کر اس میں سے پودے اگاتا ہے، اللہ وہ ہے جو زندہ سے مردہ، مردہ سے زندہ پیدا کرتا ہے، اللہ وہ ہے جس نے چاند اور سورج کو تخلیق کیا اور ایک دائرے کے اندر محدود کیا، اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے ستاروں کو بنایا جس کے ذریعے سے تم ہدایت اور رہنمائی حاصل کرتے ہو، اللہ وہ ہے کہ جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، اور اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین سے مختلف قسم کے فروٹ پھل نکالے۔ اور یہ ساری نشانیاں اللہ کی بیان کرنے کے بعد اب اس آیت مبارکہ میں مشرکین مکہ کے عقیدے پر زد لگائی کہ اس کے باوجود ان لوگوں نے جنوں کو اللہ کا شریک بنا لیا۔ وَخَلَقَهُمْ، حالانکہ اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے، انسانوں کا خالق بھی اللہ، جنوں کا خالق بھی اللہ۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے نہیں تخلیق کیا انسانوں کو اور جنوں کو مگر اس لیے کہ وہ میری بندگی کریں۔ تو بہرحال کائنات کی مختلف شہادتیں پیش کرنے کے بعد اب انسان کی بے عقلی اور اس کی بے وقوفی کہ جنات کو بھی خدا کا شریک سمجھنے لگ گئے ہیں۔ اہل عرب جن چیزوں کو اللہ کا شریک مانتے تھے ان میں ملائکہ، جنات، کواکب سبھی شامل تھے، لیکن یہاں سب سے پہلے جنات کا ذکر کر کے قرآن نے شرک کے انتہائی گھنونے پن کو واضح کیا ہے۔ یہاں یہ بات ملحوظ رہے کہ اہل عرب جنات کی پرستش اسی قسم کے تصورات کے تحت کرتے تھے جس قسم کے تصورات کے تحت عام طور پر حال کی مشرک قومیں بھی بھوت پریت کی پرستش کرتی ہیں۔ فلاں وادی کا جن، فلاں درخت کی بھوتنی، فلاں ٹیلے کا بھوت، اس قسم کے توہمات ان کے اندر پھیلے ہوئے تھے، اور عام طور پر ان کی آفتوں سے محفوظ رہنے کے لیے مختلف چڑھاوے، نظریں، قربانیاں پیش کیا کرتے تھے اور ان کی جے پکارا کرتے تھے۔ بعض جن تو اتنے خطرناک سمجھے جاتے تھے کہ ان کے لیے اپنی اولاد کو بھی قربان کر دیا جاتا تھا۔ تصور یہ ہوتا تھا کہ اگر کسی کی بیٹے اور بیٹیاں ہیں تو کسی ایک بچے کو ان کے لیے قربان کر دیں گے تو باقی سارے محفوظ رہ جائیں گے۔ تو بہرحال اس قسم کے توہمات تھے اور ان کو اللہ کا شریک مانا جاتا تھا۔ اس بات سے اللہ نے منع کر دیا کہ نہیں، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، یہ بھی اللہ کی مخلوق ہیں اور ان کا کوئی ایسا تسلط نہیں ہے۔ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ، اور گھڑ لیے، لہو اس اللہ کے لیے، بنین بیٹے، وبناتن اور بیٹیاں بھی۔ خرقہ کا لفظ اپنی طرف سے کوئی چیز گھڑ لینا، اور خرق الکذب کے معنی ہے کہ جھوٹ گھڑنے کے، تراشنے کے۔ تو اہل عرب فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے، اور پھر ساتھ اللہ نے اس آیت مبارکہ میں بنین کا تذکرہ بھی فرما دیا۔ حالانکہ مشرکین مکہ اللہ کے لیے بیٹے نہیں مانتے تھے، لیکن باقی جو قومیں تھیں جس طرح عیسائی تھے، انہوں نے اللہ کا بیٹا حضرت عیسیٰ کو مانا، یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانا۔ تو بہرحال وسعت آیت دیکھیے کہ تمام کے تمام عقیدے جو بھی تھے، چاہے بیٹوں کے حوالے سے کہ اللہ کا کوئی بیٹا ہے یا بیٹی ہے، سب پر زد لگائی کہ نہیں، اللہ کا کوئی بھی بیٹا اور بیٹی نہیں۔ یہ بات صرف جھوٹی بات، من گھڑت اور تراشی ہوئی بات ہے، بغیر علم، بغیر علم کے، کہ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو اپنا شریک بنایا ہوتا تو یقیناً اللہ تعالیٰ نے جس طرح یہ واضح کر دیا ہے کہ ہر چیز کا خالق اور مالک اللہ ہے۔ اب اللہ نے قرآن مجید میں بارہا یہ کہا کہ اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اگر اللہ کا کوئی شریک ہوتا تو اللہ بتا دیتا کہ فلاں فلاں میری خلقت میں، میری بادشاہت میں شریک ہیں، لیکن کوئی ایسی بات نہیں۔ انہوں نے بس، شیطان نے ان کے ذہن میں یہ بات ڈال دی، ان کو بہکا دیا۔ سبحانہ، وہ تو پاک ہے۔ لفظ سبحان یہ تنزیہ کلمہ ہے، یعنی جہاں پر بھی شرک کا تذکرہ آتا ہے وہاں پر یہ لفظ آ جاتا ہے سبحان، کہ اللہ پاک ہے، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، نہ کوئی بیٹی ہے، نہ کوئی ہمسر ہے، نہ کوئی شریک ہے، کسی بھی لحاظ سے وہ ان تمام کی تمام چیزوں سے بری، بالا اور برتر ہے، کوئی بھی اس کا ساجی اور شریک نہیں۔
سبحانہ وہ پاک ہے، وتعالی اور بہت بلند ہے، اما اس سے یصفون جو یہ بیان کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان تمام کی تمام چیزوں سے پاک ہے جن کو اللہ کا شریک بنایا جاتا ہے، حصے دار بنایا جاتا ہے۔ اور قرآن مجید نے سب سے زیادہ اسی موضوع کو اپنایا ہے، کیونکہ یہ اسلام کی بنیادی چیز ہے، یہ اصل الاصول ہے کہ جب تک انسان توحید کو نہیں سمجھے گا، خالق اور مالک کو نہیں سمجھے گا، اس کی بندگی اور عبادت کیسے کرے گا۔ اور عمومی طور پر شیطان نے ہر دور میں یہی دھوکہ دیا ہے کہ ہر دور کا انسان اللہ کو مانتا رہا ہے۔ مشرکین مکہ بھی اللہ کو مانتے تھے، لیکن ان کے اعمال کے اندر شرک کو وارد کر دیا تھا کہ انہوں نے مختلف چیزوں کو اللہ کا شریک سمجھ رکھا تھا، اور شریک بھی اس لحاظ سے کہ یہ بھی ان کے کام آنے والے ہیں، ان کو بھی اللہ نے کچھ اختیارات دے رکھے ہیں، حالانکہ اللہ نے کسی کو کوئی اختیار نہیں دیا۔ تمام کے تمام اختیارات کا مالک اللہ ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ توحید کو کما حق ہو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔